بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کی حاضر جوابی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے ایک حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے مقربین بارگاہ بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت عقل کامل کی نعمت بھی ہے کہ رب کریم نے ان کو وافر مقدار میں عقل کی دولت عطا فرمائی۔ اگر یہ کہیں کہ بڑے بڑے عقلاء، یعنی بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے سمجھدار ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، تو بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو درجوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ اور ان کی حاضر جوابی کا روشن بیان آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ان کا نام نامی اسم گرامی انشاءاللہ پروگرام کی انتہا پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ پہلے ان کی حاضر جوابی کا اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو جو فہم و فراست عطا فرمائی اس کا ایک نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کا پیارا منظر ہے۔ کئی ایک عاشقان رسول کعبۃ اللہ کا طواف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طواف خانہ کعبہ کا منظر کتنا پیارا ہوتا ہے، اور عاشقان رسول پروانوں کی طرح کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے والوں میں خلیفہ ہارون الرشید یہ بھی آپ پہنچتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب طواف خانہ کعبہ کا ارادہ کیا تو اس نے، چونکہ شاہی آداب بھی ہوتے ہیں، بڑوں کے پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، تو ایک خواہش کا اظہار کیا گیا کہ خلیفہ کے لیے مطاف خالی کروا لیا جائے، عام لوگوں میں سے کوئی بھی طواف کرنے کے لیے نہ ہو، اور خلیفہ طواف کرے، خلیفہ کے مصاحبین طواف کریں، اور یہ جب طواف کی سعادت حاصل کر لیں تو اس کے بعد مطاف عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے۔ جب عام لوگوں کو طواف کرنے سے روک دیا گیا، خلیفہ طواف کرنے کا ارادہ لے کر مطاف میں پہنچا۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید طواف کرنے کے لیے مطاف میں پہنچتا ہے، ایک عربی دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے، تو ایک دیہاتی، ایک عربی، یہ خلیفہ کے آگے آگے چلتے ہوئے طواف کرنے لگا۔ عام لوگوں کو تو منع کر دیا گیا کہ یہ طواف نہیں کریں گے جب تک کہ خلیفہ طواف سے فارغ نہ ہو جائے۔ وہ عربی آئے اور خلیفہ کے آگے آگے آ کر طواف کرنے لگے۔ اب خلیفہ کو یہ بات ناپسند گزری کہ میرے ہوتے ہوئے، اور وہ بھی مجھ سے آگے، اور اس انداز میں کہ جب سب کو منع کر دیا گیا ہو کہ خلیفہ کی موجودگی میں کوئی طواف نہیں کرے گا، یہ طواف کرنے کے لیے کیسے آ گئے۔ دربان کی طرف متوجہ ہو کر خلیفہ نے اشارہ کیا کہ اس دیہاتی کو منع کرو،
دربان آگے پہنچتے ہیں اور عرابی کے قریب آ کر کہتے ہیں اے دیہاتی طواف نہ کر تاکہ مسلمانوں کا امیر وہ طواف آسانی کے ساتھ کر لے، جب وہ طواف خانہ کعبہ سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد تم آ کر طواف کر لینا، دیگر لوگ آ کر طواف کر لیں گے۔ اس عرابی نے جب یہ بات سنی فوری طور پر جو جواب دیا نا، یہ جو مقام ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا پاکیزہ گھر ہے، کسی کی سلطنت نہیں ہے، یہاں امیر غریب سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد فوراً آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ یہ آیت کریمہ سورہ حج کی آیت نمبر 25، وہ عربی تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ یہ جو جگہ ہے نا کعبۃ اللہ، اس میں ایک ہی سا حق ہے، بالکل برابر برابر حق ہے وہاں کے رہنے والے کا اور باہر سے آنے والے پردیسی کا۔ اس میں کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ جناب یہ ان لوگوں کے لیے مطاف بند کر دیا جائے، اس کے لیے کھول دیا جائے، یوں کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ یہ تو جگہ سب کے لیے برابر ہے، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حاضر جوابی کو دیکھیے، ادھر منع کیا گیا، ادھر ساتھ جواب بھی دیا، اور جواب کی تائید میں اپنے رب کا فرمان آیت کریمہ کی صورت میں یہ بھی سنا دیا۔ ہارون الرشید نے جب اس عرابی کا یہ جواب سنا تو اپنے دربان کو واپس بلا لیا اور کہا اسے منع نہ کرو، اسے بھی طواف کرنے دو۔ اب وہ عرابی طواف کرتے ہوئے خلیفہ کے آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب طواف مکمل ہوا اور طواف مکمل ہونے کے بعد بوسہ سنگ اسود کی باری آئی، حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری۔ خلیفہ قصد کرتا ہے حجر اسود کی طرف بڑھنے کا تاکہ حجر اسود کو جا کر چومے، اس سے برکتیں حاصل کرے۔ یہ عرابی خلیفہ سے پہلے ہی حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی خلیفہ سے پہلے پہنچے، اور اس کے بعد جب طواف مکمل ہوتا ہے، جن عاشقان رسول نے حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل کی ہوں انہیں معلوم ہوگا کہ حج اور عمرے میں طواف کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کا بہترین مقام، پسندیدہ مقام، افضل ترین مقام، اگر رش کی صورت نہ ہو اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ نہ ہو، تو افضل اور بہترین مقام، پسندیدہ مقام وہ مقام ابراہیم کے قریب ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یہاں آ کر نوافل ادا کرو۔ یہ عرابی مطاف ویسے ہی سارے کا سارا خالی کیا گیا تھا، خلیفہ نے طواف کرنا ہے اس لیے کوئی اور بندہ طواف نہیں کرے گا۔ خلیفہ مقام ابراہیم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، یہ عرابی پہلے ہی مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نوافل ادا کیے۔ خلیفہ یہ بھی نماز سے فارغ ہوا، طواف سے فارغ ہوا، اور یہ سارے کا سارا منظر دیکھا جا چکا نا۔ مطاف میں طواف سے سب کو روک دیا گیا، یہ عرابی آگے آگے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے خلیفہ سے پہلے پہنچے، نوافل ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم پر بھی خلیفہ سے پہلے پہنچے۔ خلیفہ نے اپنے دربان کو بلایا، جو کام تھا وہ تو پورا ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، حجر اسود کا بوسہ بھی دے لیا، نوافل بھی ادا کر لیے۔ اب دربان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس عرابی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دربان جاتا ہے، جا کر پیغام دیتا ہے اور عرابی کو کہتا ہے کہ خلیفہ تمہیں اپنے پاس طلب کر رہے ہیں، خلیفہ کے پاس جاؤ۔ اس عرابی نے جو جواب دیا کہ مجھے تو خلیفہ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر خلیفہ کو مجھ سے کوئی کام ہے نا تو اسے کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ کیا رعب، کیا دبدبہ، کیا ہیبت، اور کس قدر جرت اور بہادری کے ساتھ بے خوفی کے عالم میں یہ خلیفہ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں ہے اس سے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں خلیفہ کے پاس کیوں جاؤں؟ اگر اسے حاجت ہے نا تو اسے کہو کہ میرے پاس آئے۔ دربان نے جا کر جواب دیا، خلیفہ یہ کہنے لگا کہ ہاں کام تو مجھے ہی ہے، تو اب مجھے ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ خلیفہ اٹھا اور اس عرابی کے قریب آیا، پاس آ کر
سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نہیں، آپ انداز دیکھیے، پہلے یہ تھا کہ میرے پاس آؤ، جب یہ جواب سنا تو اب خلیفہ آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرتا ہے، مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں؟ وہ عربی کہنے لگے یہ گھر جو ہے نا یہ میرا نہیں ہے، یہ حرم بھی میرا نہیں ہے، یہ گھر اللہ تعالی جل جلالہ کا ہے، حرم یہ بھی اللہ کا ہے، اس میں تو سارے بندے برابر ہیں، بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ اور جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ بات سنی تو سخت ناگوار گزری، پہلے تو وہ عربی آیا نہیں، اور جب پاس آئے اور آ کر اس انداز میں کلام کیا تو وہ کہتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو، جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اب خلیفہ کے سامنے اس طرح کا جواب بالکل غیر متوقع تھا اور سوچ سے بھی باہر تھا کہ کوئی آدمی اس انداز میں خلیفہ کے ساتھ کلام کرے گا۔ بہرحال خلیفہ اس عربی کے پہلو میں بیٹھا اور سوال کرنے لگا، کہتے اے عربی، میں تم سے ایک فرض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالی جل جلالہ نے تجھ پر فرض کیا ہے، اگر تو اس فرض کی پاسداری کرنے والا ہے تو دیگر تمام فرائض کی بھی پاسداری کرنے والا ہوگا، اور اگر اس فرض میں کوتاہی برتتا ہے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی برتتا ہوگا۔ جب اس انداز میں سوال کیا، میں تم سے ایک فرض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، عربی نے جو جواب دیا نا، کہنے لگے کہ یہ جو تم سوال کر رہے ہو یہ تمہارا سوال علم سیکھنے کے لیے ہے یا شرارت کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے اور کس طرح برجستہ انداز میں یہ گفتگو وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے، آپ توجہ میں رکھیے گا، خلیفہ وقت سے بات ہو رہی ہے۔ یہ سوال علم سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کرنا مقصود ہے؟ خلیفہ کہتا ہے میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عربی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم علم سیکھنے کے لیے آئے ہو تو جو علم سیکھنے والوں کے انداز ہوتے ہیں نا اس انداز میں آ کر بیٹھو، یہ نہیں کہ جناب ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ طالب علم بن کر آؤ اور پھر اگر سوال کرو تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ خلیفہ سمجھدار تھا، وہ دوزانو آ کر بیٹھا اور اب خدمت اقدس میں سوال کیا کہ یہ بتائیے ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ پر فرض کیا ہے، آپ اس فرض کو پورا کرنے والے ہیں تو دیگر فرائض بھی پورے کرتے ہوں گے، اس میں کوتاہی ہے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی ہوتی ہوگی۔ جب اس انداز میں یہ سوال کیا گیا اور بات کی گئی تو وہ عربی بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ خلیفہ کے سامنے اس سوال کی مزید وضاحت طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خلیفہ، یہ جس فرض کی تم بات کر رہے ہو اور جس فرض کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ ایک فرض کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، 5 فرائض کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، 17 کے بارے میں معلومات درکار ہیں، 34 فرائض کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، 94 فرائض کے متعلق جاننا چاہتے ہو، یا جو 40 میں سے ایک ہے اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں، یا جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یا وہ فرض جو 200 میں سے 5 سے متعلق اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں؟ کچھ وضاحت تو کرو، تمہارا تو سوال ہی مبہم ہے، غیر واضح سوال کا جواب تمہیں کیسے دے دوں؟ ہارون الرشید جب یہ سوال پر مزید سوال سنتا ہے کہ میں نے سوال کیا تھا جواب طلب کرنے کے لیے، یہاں تو سوال پر سوال آ گیا، بڑا حیران ہوا اور حیرانی کے عالم میں کہنے لگا میں نے تم سے صرف فرض کے بارے میں سوال کیا ہے اور تم مجھے حساب کے چکر میں الجھا رہے ہو۔ 1 کے بارے میں پوچھنا ہے، 5 کے بارے میں پوچھنا ہے، 34 کے بارے میں پوچھنا ہے، 94 کے بارے میں پوچھنا ہے، زندگی میں 1 کے بارے میں پوچھنا ہے، 40 میں سے 1 کے بارے میں پوچھنا ہے، 200 میں سے 5 کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کن حساب کے کتاب کے چکر میں پڑ گئے؟ میں نے تم سے صرف فرض کے بارے میں پوچھا۔ جب خلیفہ نے یہ بات کی کہ میں تو فرض کے بارے میں پوچھتا ہوں اور تم مجھے حساب کتاب کے چکر میں الجھاتے ہو، تو وہ عربی فوراً جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے خلیفہ، اگر یہ حساب کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن بندوں کا حساب کیوں لے گا؟ ہمارے دین میں حساب نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد
عرابی نے تلاوت قرآن کرنا شروع کی. فلا تظلم نفس شیئا, کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. خلیفہ نے کہا تھا حساب کے چکر میں الجھاتے ہو. عرابی نے فوراً جواب دیا, حساب تو ہمارے دین میں ہے, ہمارا رب حساب لے گا. جب خلیفہ نے یہ جواب سنا, اور یہاں جواب دینے کا جو عرابی کا انداز تھا نا, یا امیر المومنین, یا خلیفۃ المسلمین, کوئی ایسا جملہ زبان پر نہیں, بالکل سیدھے سیدھے الفاظ میں کہا اے ہارون حساب تو ہمارے دین میں ہے. خلیفہ نے جب یہ نام سنا, کوئی القاب نہیں, کوئی اوصاف نہیں, بغیر القاب اور اوصاف کے میرا نام لیا. طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. خلیفہ قبل اس کے کہ اپنے غصے کا نفاذ کرتا, اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوئی. خلیفہ نے اپنے غصے پر قابو پایا, اور اب اس عرابی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے, اے عرابی, اگر تو نے مجھے ان سوالوں کا جواب نہ دیا, ایک فرض سے مراد کیا ہے, 5 سے مراد کیا ہے, 34 سے مراد کیا ہے, 94 سے مراد کیا ہے, اگر تو نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں جواب نہ دیا تو میں صفا اور مروہ کے درمیان تمہاری گردن اتار دوں گا. بادشاہ نے جب یہ بات کی تو دربان قریب آیا اور آ کر کہنے لگا, بادشاہ سلامت, اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے, آپ ایسا ارادہ نہ کیجئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اس کی گردن اتاریں گے. جب عرابی نے یہ بات سنی نا کہ ایک گردن اتارنے کی بات کر رہا ہے اور دوسرا جاں بخشی کے لیے سفارش کر رہا ہے, ان کے چہرے پر تبسم کھیلنے لگا, مسکرانے لگے, اور مسکراتے ہوئے ایسی کیفیت ہوئی کہ چت لیٹ گئے اور بادشاہ کی ان باتوں پر مسکراتے چلے جا رہے ہیں. بادشاہ اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوا, یہ کیسا انداز ہے, میں قتل کرنے کی بات کر رہا ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. بادشاہ نے پوچھا, یہ اس انداز میں مسکرا کیوں رہے ہو, اور مسکراتے مسکراتے تم چت لیٹ گئے. وہ صاحب, وہ عرابی بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کا آنا یقینی ہے, یعنی موت, تم دونوں میں سے ایک اسے روکنے کی بات کر رہے, نہیں بادشاہ اسے مارنا نہیں ہے, اے خلیفہ اسے قتل نہیں کرنا, اور دوسرا اس کا وقت آنے سے پہلے موت کو لانے کی بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی صفا اور مروہ کے درمیان مار دوں گا. آپ ابتدا سے لے کر اب تک چلیے, بادشاہ کی طرف سے, بادشاہ کے مصاحبین کی طرف سے جو بھی بات ہوتی ہے نا, یہ بندہ خدا فوراً ایسا جواب دیتے ہیں کہ خلیفہ کو ساکت اور صامت ہونا پڑتا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں ہوتا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں بھی جواب تو آ گیا, اب بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کو رب کعبہ کی قسم, یہ اس حرم کے مالک کی قسم, اللہ تعالی جل جلالہ کے پاکیزہ گھر کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتائیے. اب وہ عرابی جواب دینے لگے, کہنے لگے تم نے فرض کے بارے میں پوچھا تھا نا, تو ایک فرض جو بندے پر ہے وہ ہے اسلام, کلمہ پڑھے, کفر سے اپنے آپ کو بچائے, مسلمان ہو جائے. اور 5 فرائض کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی, ان 5 فرائض سے مراد ہیں 5 نمازیں. 17 فرائض کے تعلق سے بات ہوئی تو 17 فرائض سے دن اور رات کی نمازوں کی 17 رکعتیں, فرض رکعتیں 17 رکعتیں. 34 فرائض کے تعلق سے میں نے بات کی تو 34 سے مراد ان نمازوں کے 34 سجدے ہیں. 94 کے تعلق سے بات ہوئی, 94 تو 94 فرائض کے تعلق سے بات ہوئی تو یہ نمازوں کی تکبیرات ہیں. 40 میں سے ایک کے بارے میں نے تم سے بات کی تو اس سے مراد 40 دیناروں میں سے 1 دینار زکوٰۃ کا ہے, اس سے مراد تو وہ ہے. اور زندگی میں ایک فرض کے تعلق سے جو کلام ہوا تو زندگی میں ایک فرض وہ حج ہے. اس کے بعد اگلی بات تم سے ہوئی 200 میں سے 5 کے تعلق سے, تو یہ 200 دراہم کی بات ہو رہی تھی, 200 دراہم میں سے 5 درہم. جب یہ گفتگو کا سلسلہ پورا ہوا, خلیفہ نے جان لیا کہ یہ عرابی تو بہت ذہین آدمی ہے, اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت عظیم مرتبہ انہیں عطا فرمایا. ابھی یہ خلیفہ انہی خیالوں میں گم تھا. عرابی کہنے لگا, اے بادشاہ, اے خلیفہ, تم نے مجھ سے سوال کیا, میں نے اس سوال کا بڑا شاندار جواب تمہارے سامنے رکھا, اب اگر اجازت دو تو ایک سوال میں بھی کر لوں. خلیفہ کہنے لگا, ضرور کیجئے.
خلیفہ نے جب اجازت دی عربی سوال کرنے لگا. عربی کا جو سوال تھا نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا دلچسپ بھی تھا اور دماغ کو گھما دینے والا بھی تھا. عربی کہتا ہے مسلمانوں کا امیر اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جس پر صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو، ظہر کا وقت آئے وہ عورت حلال ہو جائے، عصر کا وقت آئے وہ عورت اس پر پھر حرام ہو جائے، مغرب کا وقت آئے نا تو اس کے لیے وہ عورت پھر حلال ہو جائے، عشاء کا وقت آئے وہ عورت پھر حرام ہو جائے، اگلی فجر آئے عورت اس کے لیے حلال ہو جائے، اور اسی ظہر پر وہ عورت دوبارہ حرام ہو جائے، اگلی عصر پہ وہ عورت دوبارہ حلال ہو جائے. اے خلیفہ اس کا جواب دو. خلیفہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ اس سوال کا جواب میں کیسے دوں، یہ تو بہت مشکل سوال ہے. وہ عربی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر اتنی سی بات کا بھی جواب نہ دے سکے تو یہ تو سمجھ آنے والی نہیں ہے، تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے. بادشاہ باوجود کوشش، باوجود مشاورت، اپنے مصاحبین سے بات چیت کرنے کے باوجود بھی جب عاجز ہوا، خلیفہ نے منت سماجت کا سلسلہ شروع کیا. اے اللہ کے بندے، تجھے کعبہ کی حرمت کا واسطہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات گرامی کا واسطہ، مجھے اس کا جواب دو. وہ عربی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص صبح ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جو کسی غیر کی لونڈی ہے، غیر کی کنیز ہے، تو غیر کی کنیز کا دیکھنا اس پر حرام ہے. ظہر کا وقت آیا، اس نے وہ لونڈی خرید لی، اب اس کا دیکھنا حلال ہو گیا. عصر کا وقت آیا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، آزاد کیا، وہ پھر اجنبیہ ہو گئی، اب دیکھنا حرام ہو گیا. مغرب کا وقت آیا، اس نے اس سے نکاح کر لیا، اب وہ اس کی بیوی ہے، اپنی بیوی کو دیکھنا حلال ہے. عشاء کا وقت آیا نا تو اس آدمی نے اسے طلاق دے دی، تو جس کو طلاق دی وہ نکاح سے نکل گئی، اب اس کا دیکھنا اس پر حرام ہو گیا. اگلی فجر آئی، فجر پہ اس نے رجوع کر لیا، طلاق رجعی تھی، گنجائش تھی، اس نے رجوع کر لیا، اس کو واپس اپنے نکاح میں لے آیا. جب وہ نکاح میں واپس آ گئی، اس کو دیکھنا حلال ہو گیا. ظہر کا وقت آیا، ظہر کے وقت یہ آدمی اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. تو جب یہ مرتد ہو گیا تو مرتد کا تو نکاح جاتا رہتا ہے، اب اس کا اس عورت کو دیکھنا حرام ہو گیا. عصر کا وقت آیا، اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع آیا، دوبارہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، یہ عورت دوبارہ اس کے نکاح میں آئی، اب اس کا دیکھنا حلال ہو گیا. مغرب آئی، مغرب میں اگر عورت مرتد ہو جاتی ہے تو اب اس کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو جائے گا. عشاء کے وقت وہ توبہ کر کے رجوع لے آتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے گی، تو اب اس کا دیکھنا حلال ہو گیا. جب یہ اس انداز میں یہ ساری تفسیر سنی، بادشاہ خلیفہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہوا اور اپنے دربان کو اشارہ کیا کہ جاؤ 10,000 درہم لے کر آؤ. 10,000 درہم لائے گئے. بادشاہ نے اس عربی کو نذرانہ پیش کیا، اے اللہ کے بندے، تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول کرو. وہ عربی کہتے ہیں کہ دیکھو، جو ذات تمہیں دیتی ہے نا وہی ذات مجھے عطا فرماتی ہے، مجھے تمہارے ان پیسوں سے کوئی غرض نہیں. بادشاہ کہنے لگا، خلیفہ کہنے لگا کہ اگر آپ یہ میرا نذرانہ قبول نہیں کرتے تو آپ فرمایا تو زندگی بھر کے لیے منتھلی آپ کا وظیفہ لگوا دوں، ہر ماہ رقم آپ کے گھر میں پہنچ جایا کرے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، رزاق میرا رب ہے، تمہیں بھی وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے، مجھے کسی اور کا منہ دیکھنے کی کیا حاجت. جب یہ اس انداز میں گفتگو پوری ہوئی اور خلیفہ کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی حاجت آپ کی ہو مجھے ارشاد فرمائیے، آپ کی حاجت پوری کرنے میں مجھے خوشی ہوگی. اس بندہ خدا نے جب خلیفہ کی یہ گفتگو سنی، چند عربی اشعار پڑھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے، اس لیے کچھ اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اشعار دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں تھے. دنیا کے عطیات کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ نذرانہ دینے والے تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے کئی نذرانے لے کر آئے. کبھی تو یہ نذرانے میلے کچیلے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار کر ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، کسی کا مال غصب کر کے ہمیں نذرانہ دینے آتے ہیں، غریبوں کا خون نچوڑ کر ہمیں نذرانہ دینے کے لیے آتے ہیں. کبھی تو یہ نذرانے میلے کچیلے ہوتے ہیں،
اور کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا۔ مجھے کسی کا منہ دیکھنے کی حاجت کیا ہے؟ میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے، میں تو اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ جو مال میرے مرنے کے بعد میرا نہ رہے، میں کل اسے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دوں تو گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہے ہوگی، میرے ارد گرد لوگ جمع ہو کر مجھ پر رو رہے ہوں گے۔ جب یہ ساری کیفیت میرے نگاہوں کے سامنے ہے تو مجھے کیا حاجت ہے کہ میں دنیا کے مال کی طرف توجہ کروں؟ جب یہ کلمات سنے، عربی نے یہ اشعار مکمل کیے، خلیفہ ہارون الرشید کے منہ سے ایک حسرت بھری آہ نکلی۔ اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ خلیفہ پوچھنے لگا، اے بندگان خدا، کیا تم میں سے کوئی اس عربی کا نام مجھے بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ جب نام پوچھنے کے تعلق سے بات ہوئی، کسی نے آگے بڑھ کر کہا، اے خلیفہ آپ جانتے نہیں ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے امام جعفر صادق کے یہ شہزادے ہیں موسیٰ رضا۔ خلیفہ نے جب یہ نام سنا، فرط محبت میں آگے بڑھا، ادب و شوق کے ساتھ ان کی پیشانی کو چوما، اور یہ سارے کا سارا منظر دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی کے شہزادے، آپ نے اس قدر عاجزی والا انداز اختیار کیا، دیہاتیوں والا لباس، سادہ لباس، آپ تو زہد و تقوی کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور اس قدر بلندی درجات کے باوجود آپ نے اس قدر گمنامی والا انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہتے ہوئے خلیفہ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا یہ حصہ آیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ کیسے برگزیدہ بندے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی حالت کو کس انداز میں مخفی رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ ان کے بلندی درجات کے قصیدے پڑھنے لگا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرنے لگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو مکمل ہوئی۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد، کیسا حاضر جوابی کا انداز، اور کس طرح بڑے سے بڑے مرتبے والے کو بھی حق کے معاملے میں خاطر میں نہ لانا، اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ رب کریم ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔